بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کو منا گئے دیوبند کے ستارے، دنیا پہ چھا گئے ہیں دیوبند کے ستارے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ایسے موقع پر کیا کیا، کون سی چیز اتھینٹک ہے، کس چیز کو ہم معیار بنائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو بات وہ موقف ٹھیک ہے جس میں میں ہوں یہ میرے صحابہ کا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق امت کو رہنمائی دی۔ اسلام چند رسومات کا نام نہیں ہے یا چند مسائل پہ اختلاف اور مناقشت، مشاجرت، بحث و مباحثے کا نام نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین ہم کو دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چاہیے پورے دین کو لے کر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 73 فرقوں کا پیدا ہونا یقینی بات ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے اور تم 73 میں بٹو گے۔ اختلاف تو یقینی ہے۔ اب بعض مواقع، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جب بھی کوئی نئی جماعت یا نیا طبقہ پیدا ہوتا ہے، چند ایک مسائل کو زیر بحث لا کر امت میں تفریق پیدا کرتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے یہاں بعض طبقے ہیں، ان کی تقریر پڑھیں، ان کی تقریر سنیں، تحریر پڑھیں، کوئی بھی آپ ان کے شعبے میں جا کے دخل دے کے دیکھیں، آپ کو یہی بات ملے گی کہ وہ اہل بات کا نام لیتے ہیں، اور اس کی آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، بدگمانی بھی ہے، بدزبانی بھی ہے۔ بعض حضرات ایسے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے دعوے دار ہیں، اس کی آڑ میں چند ایک مسائل کو زیر بحث لا کر لوگوں کو آئے دن پریشان کرتے ہیں۔ بعض مواقع میں ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں لڑائی ہو گئی، قتل و غارت ہو گئی، لوگ زخمی ہو گئے۔ اس طرح ہندوستان میں جب انگریز آیا، اس وقت جہاں اور بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے، ایک مسئلہ یہ بھی کھڑا ہوا کہ اسلاف کے خلاف بدگمان کرنے کے لیے کچھ حضرات کھڑے ہوئے اور انہوں نے مستقل محاذ آرائی شروع کی، ایسے مسائل کہ جن کی بنا پہ پاک و ہند میں آج تک چیلنج بازی، لڑائی جھگڑا، الگ مسجد یا مسجدوں میں فساد نہیں ہوا تھا، ان مسائل پہ چیلنج بازی شروع کی۔ اہل حدیث بھائی ہیں، میں صراحتاً بات کرتا ہوں تاکہ بات بھی بہانے نہ رہے۔ ان کے بڑے عالم تھے مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب، انہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں اس مسئلے پر بحث چلی۔
اس سے پہلے جو مسائل آج ہم سننے یا سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یعنی پاکستان میں اس پہ کبھی بحث نہیں ہوئی. انہوں نے تقریباً 10 مسائل کو لیا اور اس پہ چیلنج کیا. کوئی آدمی میرے سوال کا جواب دے، یہ میرے سوالات ہیں، اور ان کے کوئی آدمی جوابات دے. ہمارے اکابر کا شروع سے ہی طرز نہیں کہ وہ چیلنج بازی والا طرز اختیار کریں، محاذ آرائی والا طرز اختیار کریں. پہلے تو اس موقع پہ ہمارے اکابر نے توجہ نہ دی. انگریز ہندوستان میں تھا، بہت بڑی مصیبت تھی، اس کو نکالنے کے در پہ تھے. لیکن جب بار بار ان مسائل پہ اصرار ہوا، مولانا حسین احمد بٹالوی صاحب اشاعت السنہ کے نام سے رسالہ نکالتے تھے. اصرار کیا گیا کہ میرے سوالوں کا جواب. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ادلہ کاملہ کے نام سے ان سوالات کے جواب دیے، اور جو 10 سوال انہوں نے پیش کیے تھے ان کے جوابات تفصیل کے ساتھ پیش کر دیے. جب جوابات آئے، مولانا حسین احمد بٹالوی صاحب جو اہل حدیث حضرات کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنے ایک معتمد ساتھی، اور میں ان کا نام لیتے ہوئے مجھے ذرا چارٹ سی محسوس ہو رہی ہے، احسن امروہی صاحب، ان کو کہا کہ آپ ادلہ کاملہ کا جواب لکھیں. یعنی حضرت شیخ الہند نے جو 10 سوالوں کے جواب دیے، آپ اس کا جواب لکھیں. احسن امروہی صاحب اہل حدیث حضرات کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے. انہوں نے اس کا جواب لکھا مصباح الادلہ کے نام سے. جب حضرت شیخ الہند نے ادلہ کاملہ لکھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بٹالوی صاحب خود اس کا جواب دیتے، کیونکہ سائل وہ تھے. لیکن جب احسن امروہی صاحب نے مصباح الادلہ کے نام سے اس کا جواب لکھا، حضرت شیخ الہند نے خود بعد میں ایضاح الادلہ کے نام سے اس کا جواب لکھا، مصباح الادلہ کا. اور اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ میں کافی دیر تک انتظار میں رہا کہ شاید کہ بٹالوی صاحب خود میری کتاب کا جواب دیں گے. لیکن انہوں نے اپنے رسالے اشاعت السنہ میں یہ کہہ کر بات پوری کر لی کہ میری طرف سے احسن امروہی صاحب نے جواب مصباح الادلہ کے نام سے دے دیا ہے، اور میں اس کو کافی سمجھتا ہوں، اب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ احسن امروہی صاحب جنہوں نے یہ جواب لکھا، آج وہ جواب مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. شاید وہ کتاب کسی کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے. ہندوستان کے کسی قدیم کتب خانے میں پڑھی ہو، سو پڑھی ہو مصباح الادلہ کے نام سے. اب وہ مارکیٹ میں نہیں چھپتی. حالانکہ مولانا حسین بٹالوی صاحب نے خود کہا تھا کہ میری طرف سے جواب حضرت شیخ الہند کو احسن امروہی صاحب نے دے دیا، لیکن اب وہ کتاب نہیں چھپتی. آپ حضرات کہیں گے وہ کتاب کیوں نہیں چھپتی؟ کتاب اس لیے نہیں چھپتی کہ احسن امروہی صاحب جن کو اہل حدیث علماء اور عوام احسن المناظرین کہتے تھے کہ سب سے بڑے اچھے مناظر ہیں، وہ بعد میں مرزائی ہو گئے. بعد میں مرزا قادیانی کی تائید میں انہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں. میرے پاس خود کتابیں پڑھی ہیں ان کی. ایک کتاب مستقل مرزائی ہونے کے بعد کی ان کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوشخبری ہے حضرت عیسیٰ کی زبانی کہ میرے بعد پیغمبر ہوں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے. تو انہوں نے اس موضوع پہ کتاب بعد میں لکھی کہ احمد اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مراد ہے، مرزا قادیانی بھی اس سے مراد ہے. اب وہ مرزائی ہو گئے، مرزائی ہونے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا. اب وہ کتاب ناپید ہے. اس کتاب میں جو کہ بحث جب شروع ہوئی، میں وہاں سے بات شروع کی ہے. ہمارے آج کی بحث نہیں ہے کہ ہم آج بھی اکٹھے ہوئے کتابیں لکھ کر دوسرے کی تسلی کرائیں یا کریں. اس وقت کی بات ہے. مصباح الادلہ کتاب ٹھیک ہے، مولانا احسن امروہی صاحب اگر وہ مرزائی ہو گئے
لیکن کتاب تو چھپنی چاہیے تھے نا. مولانا حسین بدالوی صاحب نے کہا تھا کہ بھئی یہ اس کا جواب ہے اور کافی شافی جواب ہے, لیکن کتاب نہیں چھپتی. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی خود مرزائی ہو گئے. دوسری وجہ یہ تھی کہ اس میں جو باتیں کہی گئیں آج کے اہل حدیث بھائی ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. مثلا رفع دین کا جھگڑا ہے, آمین اونچے کہنے کی بحث ہے, یا یہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اس کی بحث ہے, یا اپنا امام کے پیچھے قرآن پڑھنا کہ نہیں پڑھنا اس کی بحث ہے. اب انہوں نے جو انداز اختیار کیا تھا آج اہل حدیث بھائی اس انداز کو اختیار نہیں کر رہے. انہوں نے خود اپنی کتاب مصباح الادلہ مصباح کو تسلیم کیا. ایضاح الادلہ کے نام سے شیخ الہند نے اس کا جواب لکھا ہے. انہوں نے شیخ الہند نے بار بار حوالے دیے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے, ہم خود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین ہمیشہ نہیں کیا, جبکہ ہماری آپ سے بحث اس مسئلے میں نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا کہ نہیں کیا. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کیا. آپ اس پہ حدیث پیش کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر امتی ہے, اگر حلال زادہ ہے, تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کیسے بیان کر سکتا کہ میں اس کو نہیں مانتا. آج اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رفع دین کی ہے, پوری زندگی کبھی بھی کوئی نماز رفع دین کی اختیار نہیں پڑی. ہمارے فیصل آباد میں ایک عالم آئے, میں چیلنج بازی کی بات کرتا ہوں. چیلنج بازی کہاں تک پہنچی ہے؟ ہمارے یہاں چند افراد کی بات نہیں ہے. فیصل آباد میں ایک عالم ہے نواز چیمہ صاحب, اہل حدیث عالم ہے. فیصل آباد میں انہوں نے چیلنج کیا کہ جی جو آدمی رفع دین نہ کرنے کی حدیث دکھائے گا میں اس کو گاڑی کی چابی انعام دوں گا. یہ ان کے لیٹر پیڈ پہ ان کی تحریر میرے پاس موجود ہے. رفع دین نہ کرنے کی حدیث دکھائے گا میں اس کو گاڑی کی چابی انعام دوں گا. میں نے ایک جلسے میں کہا, میں نے پہلے تو جن بھائیوں نے اس کو بلایا تھا مولوی صاحب کو, میں نے کہا بھی ان کو کہو کہ یہ بات تم لکھ کر دو, جو زبانی کہی ہے لکھ کر دو گے تو آپ کو بھی پاسداری کرنی آسان رہے گی, ہمیں بھی پاسداری کرنی آسان رہے گی. تو کافی دیر تک تو لہد و لال ہوتا رہا, لکھ کے نہیں دیا. پھر جب اس بھائیوں نے ہی اس سے اصرار کیا کہ آپ لکھ کے دیجئے کہ ہم سے دوسرے حضرات مطالبہ کرتے ہیں, تو انہوں نے اپنے لیٹر پیڈ مرکزی جمعیت اہل حدیث کہ وہ عہدیدار ہیں, انہوں نے خود اپنے لیٹر پیڈ پہ جو ہے رکن مرکزی مجلس شورا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, اس میں انہوں نے لیٹر پیڈ پہ خود جو ہے یہ چیلنج لکھ کر بھیجا. اور اس میں کہا کہ جی ان کو, میں نے جلسے میں اس کی وضاحت کی, میں نے کہا آپ نے فرمایا کہ میں گاڑی کی چابی انعام دوں گا, تو ایسا نہ ہو کہ حدیث ہم پیش کریں پھر آپ گاڑی کی صرف چابی ہمیں حوالے کر دیں اور گاڑی کا مسئلہ پھر پیچھے رہ جائے. تو آپ چابی نہ دیجئے گا, چابی ہم خود لگوا لیں گے, صرف گاڑی دے دیجیے گا. پھر میں نے کہا حدیث کی روشنی میں ہم اس گاڑی کو متعین کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. میں نے کہا بھائی جس گاڑی پہ آپ ہیں نا ہم لوگ وہ لیں, جس گاڑی پہ آپ ہیں, آپ پروگراموں پہ جاتے ہیں, ہم وہ لیں گے حدیث کی روشنی میں کہ جب آپ کو اپنے لیے یہ گاڑی پسند ہے تو ہمارے لیے بھی یہی پسند کرنا. گاڑی تو 2 لاکھ کی بھی آتی ہے, گاڑی جو ہے وہ جتنی مہنگی چاہے 20 لاکھ کی لے لو, کروڑ کی لے لو, 2 کروڑ کی لے لو. خیر یہ بات ہمارے پاس پہنچی 16/7/2010 کو. انہوں نے لکھ کر بھیجا, 2-3 دن آنے میں لگ گئے. میں نے اس کا جواب 25/7/2010 میں اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے بھیجا. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, اگر آپ نے چیلنج بازی کی, ہمارا طرز نہیں چیلنج بازی کرنا, لیکن اگر آپ کا یہ طرز ہے تو ہم آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں. جس طرح کی حدیث آپ پیش کر دیں گے اس طرح کی حدیث ہم پیش کر دیں گے. اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ رفع دین کرنے پر قولی حدیث پیش کریں گے تو ہم قولی پیش کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع دین کی ہمیشگی پر فعلی حدیث پیش کر دیں گے, ہم فعلی پیش کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہم سے مطالبہ کوئی اور کریں اور خود حدیث کسی اور طرح کی پیش کریں. میں نے یہی اس میں تحریر میں لکھا ہے. لیکن وہ دن گیا, آج کا دن آیا. مولانا فیصل آباد ارد و نواح آتے رہتے ہیں, یہ تحریر کو ملتی رہتی ہے. اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا. میں چیلنج بازی کے حوالے سے بات کر رہا تھا. ہم بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے بیٹھے, ہمارا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے.
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا کہ نہیں کیا؟ ہم بھی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے، اہل حدیث بھائی بھی کہتے ہیں کہ رفع دین کرتے تھے۔ جھگڑا کس بات میں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رفع دین پوری زندگی فرمایا، کبھی بھی کوئی نماز رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی حدیث ہے آپ ہمیں دکھا دیں، ہم شروع کر دیں۔ بس میرا یہ اب دیکھو ایک بات اس حوالے سے میں نے یہ عرض کرنی تھی۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رفع دین ثابت ہے وہ 4 وقتوں میں کل 28 مرتبہ ہے، کل 28 مرتبہ، جبکہ اہل حدیث بھائی صرف 10 مرتبہ کرتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں بھائی اگر تو آپ نے رفع دین پہ لانا ہے، اگر تو حدیث کو رفع دین والی کو ماننا پھر ساری کو ماننا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مستقل موجود ہیں کہ آپ سجدے کو جاتے ہوئے بھی رفع دین کرتے تھے، سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اونچ نیچ پر رفع دین کرتے تھے۔ اور خود اہل حدیث بھائیوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ کتاب ہے، اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ کتاب ہے، اس کی فوٹو کاپی والا ہے، ذرا وزن کو اٹھانا نہ پڑے، یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے فضل الودود فی تحقیق رفع الدین للسجود۔ اب یہ کتاب ہے مستقل ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اس کا موضوع یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کو جاتے ہوئے بھی رفع دین کیا، سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع دین کیا، لکھنے والے بھی اہل حدیث بھائی ہیں۔ اور یہ ڈیرا دیکھیں، یہ کتاب ڈیرا غازی خان سے چھپی ہے۔ اسی طرح یہ فتاوی علماء حدیث میرے پاس ہے۔ فتاوی علماء حدیث میں باقاعدہ طور پر پوچھا گیا بھی سجدوں کو جاتے ہوئے جو رفع دین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بتائیں کہ جو اگر اس کو کوئی آدمی چھوڑ دے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، حدیثیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ یہ فوٹو کاپی ہے، کوئی بھائی لینا چاہے مولانا تنویر صاحب شریف فرما ہے، میں انشاءاللہ ان کو ساری فوٹو کاپیاں دے جاؤں گا، وہ فوٹو کاپی کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فتاوی علماء حدیث ہے۔ اب یہ اس میں باقاعدہ طور پر سوال ہو، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، سجدے میں رفع دین ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور اگر آج کوئی نہیں کرتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے بلکہ ثابت ہے، اور یہ 100 شہیدوں کو ثواب والی بات انہوں نے کی ہے کہ جو عمل کرے گا اس پہ یہ ہے۔ ہم ان بھائیوں کہتے ہیں دیکھو اب یہ بھی حوالہ ہے۔ اسی طرح اب یہ کتاب ایک چھپی ہے نماز نبوی کے نام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ ہم سے اہل حدیث بھائی اکثر کہتے ہیں کہ جی آپ امام ابو حنیفہ کی نماز پڑھتے ہو، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ عنوان ٹھیک نہیں، دیانت دارانہ عنوان نہیں۔ اصل بحث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بڑوں سے سیکھ کر پڑھنی ہے یا اپنی مرضی سے ڈھونڈنی ہے، صرف یہ اختلاف ہے۔ ہم نماز میں اپنے استاد کا نام ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اس استاد سے نماز سیکھی ہے، وہ حضرت اپنے استاد کا نام ذکر نہیں کرتے۔ اب یہ کتاب ہے ناصر الدین البانی صاحب مشہور اہل حدیث عالم ہے، اور ان کو باقاعدہ مجدد تک ان حضرات نے کہا مستقل اس پہ کتابیں آئی ہیں۔ اب انہوں نے نماز نبوی میں خود لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جاتے ہوئے بھی رفع دین کرتے تھے، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع دین کرتے تھے، اور حاشیہ میں باقاعدہ طور پر کہا گیا حدیث صحیح ہے، اور کتاب کو عنوان پہ نماز نبوی احادیث صحیحہ کی روشنی میں دیکھیں کتاب موجود ہے۔ اسی طرح یہ ایک کتاب ہے اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے لکھی ہے نیل المرام کے نام سے۔ اب اس میں انہوں نے خود کہا ہے، یہ کتاب ہے نواب صدیق حسن خان مشہور جو ہے اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے خود بھی اپنی کتاب میں نیل المرام ترجمے والی کتاب ہے لکھا ہے، ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ الیاس اصری صاحب نے جو شیخ الحدیث ہے وہ اہل حدیث حضرات کے انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر شے کی ایک زینت ہے، اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا ہے۔ اب نماز میں تکبیریں 10 تو نہیں، 4 رکعت کے اندر، پھر بھی حضرات ہم سب بھائیوں سے پوچھتے ہیں تم کیوں رفع الیدین نہیں کرتے؟ جب یہ نماز کی زینت ہے ہر تکبیر کے ساتھ، آپ کیوں نہیں؟ پھر اسی طرح یہ دیکھیں، یہ ایک اور کتاب ہے اسی عنوان سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیک کیجیے کتاب ایک آئی، ہمارے ایک عالم تھے مولانا جمیل صاحب، انہوں نے کتاب لکھی تھی رسول کرم کا طریقہ نماز، اس کا جواب مشہور اہل حدیث عالم ہیں رئیس ندوی صاحب جامعہ سلفیہ بنارس کے بڑے شیخ الحدیث استاد تھے، ان کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام بھی لکھا ہوئی ہے، میری صاحب ان کی کتاب ہے شیخ الاسلام نام کے ساتھ لکھا ہوا ان کے، اس کی جیب میں کتاب
انہوں نے مولانا جمیل صاحب کی کتاب کا جواب دیا ہے. کتاب کا نام ہے رسول اکرم کا صحیح طریقہ نماز. یعنی انہوں نے کہا کہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, ہم پیش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز کیا ہے. اب دیکھیے انہوں نے پھر اس میں جا بجا طور پر لکھا ہے کہ سجدے میں رفع دین جو ہے وہ کرنا چاہیے, یہ مستحب. اور خود لکھا 4 رکعت کی نماز میں 26 مرتبہ رفع دین ہے, صفحہ نمبر 496 پہ لکھا ہے. ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین ہے 498 صفحہ نمبر پہ لکھا ہے. اسی طرح اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں یہ تمام حدیثیں اپنے پہ برحق ہیں. جس طرح یہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کو جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے تھے, اس طرح یہ بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے تھے. ہم کسی حدیث کو جھٹلاتے نہیں. آج ہمارا جو اصل میں بحث ہے نا, اہل حدیث بائی صرف رکوع کے رفع دین کی طرف دعوت دیتے ہیں, سجدوں کے رفع دین کی طرف دعوت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں بھائی اب حدیث سے ثابت تو سارا رفع دین ہے, آپ کے علماء بھی اس کو تسلیم کر چکے ہیں, تو پھر ادھورا رفع دین آپ کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ایک سوال کرنے میں آپ جی آپ حدیث کو مانتے ہیں؟ بالکل. یہ رفع الدین سجدوں میں کرنے والی جائز ہے, صحیح ہے, آپ کیوں نہیں کرتے اس پر؟ ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا, ہم نے بھی چھوڑ دیا. چھوڑنے کی دکھائیں نا. اب آپ نے کہا رفع الدین رکوع والی رفع الدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی سے بھی ثابت ہے, آخری زندگی سے بھی ثابت ہے, مثلا اور ہاں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ٹھیک دکھائیں گے آپ مجھے. اس کے بعد میری بات سنیں, میری بات سنیں. جس طرح آپ زبانی باتیں سنا رہے ہیں نا, میں بھی زبانی باتیں سنا رہا ہوں. میں نے جتنے حوالے دیے میری بات سر, میری بات نہیں پوری ہوئی, میری بات پوری ہونے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, رفع الدین کیا رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے. حالانکہ انہوں نے اپنا سجدوں کے درمیان نہیں کیا. جب آخری صحابی یہ بات کر رہے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی سے سجدوں کے درمیان کرنا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ احادیث ٹھیک ہیں سجدے میں جانے والی, پھر اس پہ عمل کریں. آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو کہتے ہیں آخری صحابی ثابت نہیں ہے, اس لیے ہم نہیں کرتے. آخری صحابی جو ہے کیا وہ سجدوں کی حدیث نقل نہیں کرتے؟ پہلی بات میں بھائی میرے پاس سمجھ بات ہم نے سمجھنے میں بحث نہیں کی, بحث کرنی تو ہم کسی عالم سے آپ نہ کرنے کی آپ نے سنا دی ہیں کہ اتنی ساری ہیں, کوئی دکھائیں آپ مجھے. پریشان نہ ہو, اگر آپ نے سوال کرنا بالکل. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بھائی نے عرض کیا ہے کہ آخری صحابی کہتے ہیں سجدوں میں رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے, اس لیے رکوع کا ہے سجدوں کا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابی حضرت وائل بن حجر ہیں, اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ آخری صحابی؟ وائل بن حجر بھی ہیں, مالک بن حویرث بھی ہیں. یہ غزوہ تبوک کے بعد یہ 9 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 62 برس تھی, تب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انہوں نے آخری جو دن تھے نا 2.5 مہینے کے بعد, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. 20 دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی, اور حدیث میں کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی, میں نے ایک بھی نماز ایسی نہیں دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع دین کے پڑھی ہو. اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نماز رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی. ایک حدیث آپ مجھے کون کے دکھائیں گے؟ یہ بخاری شریف کہ میں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھیں جی آپ بزرگ ہیں, آپ عالم ہیں. نہیں میں عالم لکھی بات سنیں, آپ جو بات کہیں گے نا, آپ جو مجھے کہیں گے میں تو حوالہ کھول کے دکھاؤں گا. دیکھیں اس لیے میں نے بھائی عظیم صاحب سے بات کی تھی, میں نے حضرت بھائی عظیم سے بات کی تھی کہ میرے ایک ساتھی نہ ساتھ لانے دے. اس نے کہا نہیں آپ نے اکیلے آنا ہے. جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں سجدوں والی حدیث ٹھیک ہے, آپ عمل کیوں نہیں کرتے نا؟ میرے بھائی اگر میں جواب دینے کے بغیر بھاگوں, آپ نے کہنا جواب نہیں دیا. اب میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو بات کہی ہے پہلے اس پہ تو کھڑے ہوں. آپ نے کہا ہے نہیں آپ پہلے وہ ثابت کریں نا, آپ کہہ رہے ہیں وہ حدیث سجدوں والی بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات گفتگو کے آداب میں سے ہے اور گفتگو کے اصول میں سے ہے. جو آدمی کسی فعل کو کرتا ہے پہلے اس کو اپنے دعوے کے مطابق ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے. ہم تو رفع دین کے منکر کی ذمہ داری نہیں ہوتی, مدعی کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ نے کہا آخری صحابی ہیں وہ کرتے ہیں سجدے میں رفع دین, اب تو منکر ہم کسی کی دلیل پیش کریں. مان گیا. دیکھو میں نے یہ نہیں کہا ہمارے پاس دلیل نہیں ہے, دیکھیے مجھ سے گفتگو کریں, مجھ سے گفتگو کریں. میں نے بھائی سے پہلے کہا تھا مجھے ایک ساتھی ساتھ لانے دیں آپ, ٹھیک ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھی ہے, میں ان کے خلاف میں سب بھائیوں کو ان کی آنکھوں سے دکھاتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مالک بن حویرث وہ ان کے بعد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ علیم اللہ پاک نے ان کو علم دیا, بڑے ہیں یہ. اب ہمیشہ کی بات یہ انہوں نے نیا اندر رکھ دیا, آپشن رکھ دیا اس کے اندر نا, ٹھیک ہے نا.
صحابہ سے تقریباً جو ہے نا خلفاء راشدین کی آپ بات کر رہے ہیں، ان سے ثابت ہے، ٹھیک ہے. 5 احادیث بخاری شریف میں، 6 مسلم شریف میں رفع الیدین کرنے کی، کہ صحابی کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا. میرے بھائی دیکھو، ٹھیک ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے روک دیا یا مسعود کر دیا، یہ کہاں بات کاٹے یہ دکھائی جائے نا بات کا مقصد کوئی مطلب دیکھیں. ہے. اگر میں بخاری شریف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ ہو، رفع الیدین نہ ہو، میں دکھاؤں تو پھر یہ سارے ساتھی بیٹھے ہیں، ایک منٹ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ سارے ساتھی بیٹھے ہیں، آپ ان کو رفع الیدین کا بتائے بغیر وہ حدیث سنا دیں بخاری شریف والی. اگر ان میں سے ایک ساتھی بھی کہہ دے کہ اس میں رفع الیدین سے روکا گیا ہے تو آپ جو کہیں گے کروں گا میں. ایک منٹ، روکا گیا ہے. دیکھیے بھائی میری بات سمجھیں، روکنا اس کام سے ہوتا ہے جس کا حکم دیا گیا ہو. آپ ذخیرہ حدیث میں سے کوئی ایک حدیث مجھے کھول کے دکھائیں آپ نے حکم دیا ہو رفع الیدین کی. تکبیر تحریمہ کا حکم ہے. ارے بھائی جو بات متفق علیہ ہے اس کے بارے میں کچھ جھگڑتے ہو، اس میں اختلاف ہے کسی کا؟ نہیں، آپ اگر تو اس میں اختلاف ہے حدیث کو ماننے والے ہیں نا، آپ حدیث سے کیوں ہم کہتے ہیں جو بات اتفاقی ہے اس کو درمیان میں نہ لگے، جو اختلافی مسئلہ ہے اس کو حل کریں. اب میں کوئی تیسرا مسئلہ شروع کر دوں گا پھر. ہم کہتے ہیں دیکھو بات سمجھو میرے بھائی، آپ نے بات کی ہے، آپ یا تو اس بھائی کو فون کر لو. آپ نے کہا آخری صحابی حضرت وائل بن حجر، حضرت مالک بن حویرث. میں کہتا ہوں ان سے روایات میں دکھاتا ہوں، رفع الیدین سجدے کے رفع الیدین کی بھی، سجدے کے رفع الیدین کی روایت حضرت وائل بن حجر سے میں دکھاتا ہوں، اور نہ کرنے کی بھی میں دکھاتا ہوں. آپ ہمیشہ کی دکھائیں. دیکھیں دونوں حضرات کی دیانتداری کیا ہے. میں کہتا ہوں میری دیانتداری یہ ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پیش کروں، اس میں رکوع کا رفع الیدین نہ ہو. ان کی دیانتداری یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دکھائیں صحابہ سے، اس میں اس بات کا ذکر ہو کہ آپ نے کبھی رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں پڑھی، ہمیشہ پڑھی. بس دیکھو یہ دونوں کی دیانتداری ہے. اگر میں ڈنڈی ماروں تو میں مجرم، یہ ڈنڈی مارے تو یہ مجرم. جھگڑا کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا. دیکھو یہ ہمیشہ اور کبھی رفع الیدین کے بغیر نماز نہ پڑھنا دکھائیں. میں نماز دکھاؤں بخاری سے، صحابی کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے اور اس میں رفع الیدین نہ ہو، میں دکھا دیتا ہوں بخاری سے ختم پابند ہوں. یہ دیکھیے ایک منٹ پہلے انہوں نے بھائی نے بات کی حضرت وائل بن حجر آخری صحابی ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ سنن ابی داؤد ہے، ہر آدمی ترجمے والی کتاب سے پڑھ سکتا ہے. یہ لکھا ہے سجدوں میں رفع الیدین کرنے کی بات ہے، ان سے تو سجدوں کا رفع الیدین بھی موجود ہے. آپ کیوں نہیں کرتے؟ اگر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی ہیں، 9 ہجری مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، آپ کی بات کو مان لیا، آپ سجدوں میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تو مستقل عنوان ہے سجدوں میں رفع الیدین. پڑھیں حدیث کو، ہر آدمی اس حدیث کو پڑھ لے. رفع الیدین کی بات ہے. میں نے بھائی کو کہا بھائی دیکھو اب آپ اہل حدیث بھائی ہوئے نا، کس دلیل کی بنیاد پہ ہوئے نا؟ آپ نے خود تحقیق کی ہے یا کسی کی بات مانی ہے؟ تحقیق کی ہے سر. تحقیق کی کیسے کی ہے؟ دونوں طرف سے مسائل پوچھے، تبلیغی جماعت میں رہتے ہوئے میں نے مسائل پوچھے. چلے اب دیکھیں نا، اب میں بھائی سے پوچھتا ہوں بھائی دیکھیں واللہ میں آپ کو لاجواب کرنے کے لیے سوال نہیں کر رہا، میرے فرشتے لکھ رہے ہیں جو میں سوال کر رہا ہوں. جھوٹے پہ لعنت ہے. دین کے نام پہ ہم نے کسی فراڈ کرنا ہے، کسی کو نیچا دکھانا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے. اب یہ بات دین کو سمجھیں، یہ جو حدیث سنائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین سے روکا ہے، یہ فاتحہ سے روکا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کا حکم کیوں نہیں دیا نماز سکھانے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نے میری بات کو پہلے جواب، میں آپ سے بات عرض کر رہا تھا کہ آپ نے تحقیق میں جو بات میں عرض کر رہا تھا اس بات پر میں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تحقیق کی بنیاد پہ جو ہے نا جو بھی کیا ہے، جو مسلک چینج کے جو بھی ہے، میں کہتا ہوں بھائی وہ ایک حدیث ہمیشہ رفع الیدین کی ہمیں بھی دکھا دو، ہم بھی شروع کر دیں. آپ کو اگر آپ خود حدیث نکال کے دکھا بھی نہیں سکتے، وہ کیسی تحقیق ہے جس کی وجہ آپ پڑھیں؟ آپ مجھے صرف یہ حدیث دکھا دے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، وہ یہ کہہ دے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا. آپ نہیں کا لفظ دکھا دیں. میں نے کہا میرے بھائی میں نے کہا میری دیانتداری یہ ہے، میں نے حدیث سے پیش کی، ایک منٹ میں نے حدیث سے پیش کی ہے، میں نے حدیث سے پیش کی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کی ہے. میری بات سمجھیے، صحابہ سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کر رہے ہیں، صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پیش کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی نماز پیش کر رہے ہیں. سجود ہی بتاتے ہیں اور کچھ نہیں بتاتے. یار جھگڑا آپ سے کس بات کا ہے؟ رکوع کے رفع الیدین کا ہے نا. جب رکوع کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، رفع الیدین نہیں بیان کر رہے، ہم کہتے ہیں کیوں نہیں بیان کر رہے؟ انہوں نے کہا ہے رکوع کرو، رکوع کرو، رکوع کی تسبیح بتائی تھی. اب رکوع کرو، رفع الیدین کا نہیں کرنا کرو، پھر آپ کیوں کرتے ہو؟
ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸਾਡੇ बहस नहीं करो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बात को समझो। ਅਨਾ ਦਾ तो ਮਸਲਾ ये कि आप जो बताते हैं बाकियों की तरफ सुनता रहूं, बस ठीक है। मैं यार, आपकी तरफ दोनों की तरफ मैं आपको कहता हूँ आप इधर आ जाएं, आप इधर नहीं आते। मैं कहता हूँ आप हमेशा की हदीस पढ़ के सुना दें, आप पढ़ के नहीं सुनाते। एक मिनट, आप मुझे बताएं आपकी तहकीक क्या है? हम आपके साथ, आप मुफ्ती अनवर साहब के पास गए, ऐसे जुड़ के जाके बात देखी, आपको हमारे हमें दिखलाई। आप देखिए हमारे मुफ्ती साहब चाह रहे हैं, ये बातें मैं देख चुका हूं, ये दिखा रही है देखिए ना, जो हदीस है ये किधर फिट करती है। अब देखिए ना आपका नाम मेरे भाई, आपने किस कहा बाब में है ये दिखा रहा है। ये देखो, ये सुनने यार, की तो दाऊद आपका है नाम बताएं, मैं तहकीक कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, उनसे मुझे बता दें बस। भाई। ये जिस बाप से ये हदीस दे रहे हैं उस बाप का नाम क्या है? अरे मेरे भाई इधर मेरी बात पे गौर कर, मेरी बात पे गौर कर। मैं मुखातब हूँ ना, मैंने आपको कहा, आपने खुद यहाँ पे इकरार किया कि जी हज़रत वाइल इब्न हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी सहाबी हैं। मैंने कहा आखिरी सहाबी है, उनसे सजदा की हदीस है। इमाम नसाई का इल्म ज़्यादा है आपका, इमाम अबू दाऊद का इल्म ज़्यादा है।